آج جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ احسان کر کے جتانے والے کی بھی کیا اتنی بڑی سزا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ بروز قیامت سے اس سے ناراض ہوگا۔ دیکھا جائے تو احسان کر کے تو اس نے ایک نیکی کی تھی، لیکن وہ نیکی گناہ میں تبدیل ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب بندہ کسی پر احسان کرتا ہے، ایک خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اس بندے پر احسان کیا ہے، یا میں اس کے کام آیا ہوں، یا میں نے اس کی مدد کی ہے، تو اب یہ میرے احسان میری مدد کے تابع ہوگا۔ تو پھر یہ اس احسان کو جتاتا ہے کہ تم یاد کرو میں نے تم پر کیا احسان کیا تھا۔ بس یہی وہ شیطان کا وار ہے جو بندے پر چلتا ہے اور نیکی گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بندے کو جب احسان جتائیں گے ہم، اسے بہت برا لگے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو پیسے دیے، قرضے کے پیسے دیے، اور کہا میں نے تمہیں فلاں ٹائم پہ قرضے کے پیسے دیے، تم میرا احسان بھول گئے۔ آپ نے کسی کو حج پہ بھیجا تو آپ کہیں گے یاد ہے یار میں نے تمہیں حج پہ بھیجا تھا۔ اچھا یہ اسی کے بچے ہیں نا جس بیٹی کی میں نے شادی کرائی تھی۔ بات بات پہ تانے دیں گے، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا۔ بیویوں بچوں کو تانے دیتے ہیں، میں نے تم پہ اتنا خرچ کیا۔ کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ یہ تو آپ کا کام تھا، آپ نے کرنا تھا۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمارا حصول دنیا ہی ہوتی ہے۔ دس از دا مین پرابلم۔ ہم جو کوئی نیکی کر لیں، اچھا کام کر لیں، کسی کے کام آ جائیں، حتیٰ کہ عبادت کر لیں، ہمارا حصول کیا ہوتا ہے کہ اس سے کسی طریقے سے ہمیں دنیا کی کامیابی مل جائے۔ دس از دا رانگ پوائنٹ۔ جبکہ اس کے برعکس ہونا کیا چاہیے، اور کہ آپ کوئی نیک عمل کریں، کسی کے کام آئیں، عبادت کریں، آپ کا حصول ہونا چاہیے اللہ کی رضا، کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، میں اس کا ثواب مرنے کے بعد لوں گا، میں دنیا سے کچھ نہیں لوں گا، میں جس کے کام آ رہا ہوں مجھے اس سے کچھ نہیں لینا، بندے کے میں کام آ رہا ہوں، اس بندے کے رب سے میں نے لینا ہے۔ یہ نیت ہونی چاہیے، کانسیپٹ صحیح کرنا ہوگا۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ نیکی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کریں، اساتذہ کے ساتھ کریں، پوری دنیا کے ساتھ نیکی کریں۔ ان سے یہ تمنا نہ رکھیں کہ یہ میرے کام آئیں گے، میری عزت کریں گے، یا یہ میرے کسی منصب کو فالو کریں گے، یا یہ میری بات مانیں گے۔ یہ تمنا ہونی ہی نہیں چاہیے آپ کو۔ بعض بزرگوں سے تو منقول ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ نیکی کرتے تھے، بھلائی کرتے تھے، تو وہ اس کے سامنے بھی نہیں آتے تھے کہ کہیں اس کو وہ میرا کیا ہوا احسان یاد نہ آ جائے اور یہ شرمندہ نہ ہو۔ ہم تو بار بار اس بات کو دہراتے ہیں، بہانے بہانے سے ہم وہ بات کر دیتے ہیں کہ جس سے اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ جب ہمارا کانسیپٹ یہ بن جائے گا، میں جو بھی کوئی کام کروں گا، میں نے دنیا سے اس کی کوئی جزا نہیں لینی، میں نے اس کی جزا لینی ہے جو اس دنیا کا مالک ہے اس سے، اور بے شک وہی سب سے بڑھ کے دینے والا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے کیسے کام بنتے ہیں۔ دعا کرا کریں یا اللہ مجھے دنیا سے بے نیاز کر دے۔ یہ بھی ایک بڑا برا کانسیپٹ ہے کہ ہم نیکی کر کے یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی تھی، گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، جبکہ نیکی کر کے بھولنا چاہیے اور گناہ کر کے یاد رکھنا چاہیے تاکہ توبہ کی توفیق ملے۔ تو جب آپ اس کانسیپٹ پہ آ جائیں گے کہ واٹ ایور یو ہیو ڈن، واٹ ایور گڈ ڈیڈ یو ہیو ڈن، forget it, and whatever sins you have done, remember it. Remember it, don't forget it. Always ask, Ya Allah, forgive me.